मैं पेशावर प्रेस क्लब के सामने हूँ जहाँ पे एहतजाज हो रहा है मंजूर पश्तीन के लिए और मिसिंग पर्सनस के लिए भी यहाँ पे एहतजाज हो रहा है। आपको ये भी बताती चलूँ कि ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है और पाकिस्तान से बाहर अफ़गानिस्तान, बेल्जियम और दूसरे ममालिक में भी पश्तून जहाँ जहाँ पर हैं वो ये एहतजाज कर रहे हैं। तो इन लोगों से बात करते हैं, यहाँ जो लोग जमा हुए हैं उनसे पूछते हैं कि वो दरअसल क्या चाहते हैं, उनके मुतालिबात क्या हैं और वजह क्या है कि वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, इनकी बात सुनते हैं। आइन कभी भी इलाही किताब नहीं होती, उसमें हमेशा तब्दीलियाँ आती रहती हैं। इस मुल्क में हुक्मरानों ने को तो छोड़े, यहाँ पे तो जो आमिर हैं उन्होंने पैरों तले कुचला है इस आइन को। उसकी तकरीर का जो खुलासा है वो ये है कि पाकिस्तान का आइन जो है वो इस तरीके से बनाया गया है कि उसमें पंजाब जो है वो सारी आसाइशें, सारी फ़ायदे जो है वो पंजाब ले जाता है। कभी बताया जाता है कि हम रियासत के ख़िलाफ़ नहीं हैं, इदारों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन फिर वही चीज़ होती है कि जब इस तरह के एहतजाजात होते हैं तो उसमें फिर नारे इस तरह के लगवाए जाते हैं। अगर मीडिया आज़ाद होता तो हमारी आवाज़ भी उस तरह पहुंचती, फिर लोग फैसला करते कि कौन ठीक है और कौन ठीक नहीं है। मंजूर पश्तीन जो है वो अपने लोगों के हक की बात कर रहा है। यहाँ पे इस तरह लग रहा है कि बगावत पे लोग उतर आए हैं, तो फिर कानून की बात फिर बिल्कुल एक बंदा ये राय कायम कर सकता है कि बगावत पे लोग उतर आए हैं। इसका अल्टीमेट मकसद ही यही होता है कि इस तरह के जो मूवमेंट्स होते हैं उसका मंतकी अंजाम वही बगावत पे जाके पहुंच सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सना एजाज, जो एक आप लोग जानते होंगे उनको, एक्टिविस्ट रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट। तो उनसे बात करते हैं कि वो इस एहतजाज के हवाले से क्या कहती हैं। सना, आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा ख्याल है कि किसी भी वफाकी रियासत में या किसी भी जमहूरी रियासत में एहतजाज करना, तहरीक बनाना, राइट टू असम्बली, ये सब जो है ये फंडामेंटल राइट्स में आता है। और कोई भी किसी भी मुल्क में अगर कोई बंदा अपने बुनियादी इंसानी हकूक़ की को एक्सरसाइज करता है या उसके लिए भागदौड़ करता है या लोगों को इकट्ठा करता है तो ये इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स का चार्टर है उसके मुताबिक भी ये जायज़ है और पाकिस्तान का जो बुनियादी आइनी चार्टर है उसके मुताबिक भी है। तो मंजूर पश्तीन की गिरफ्तारी जो है ये गैर आइनी है और गैर इंसानी भी हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि एक जो एतराज़ किया गया है वो ये है कि मंजूर ने कहा है कि वो पाकिस्तान का आइन जो है वो आधा अधूरा है। अगर किसी मुल्क में आइन कभी भी इलाही किताब नहीं होती, उसमें हमेशा तब्दीलियाँ आती रहती हैं। इस मुल्क में हुक्मरानों ने को तो छोड़े, यहाँ पे तो जो आमिर हैं उन्होंने पैरों तले कुचला है इस आइन को। उसमें मुशर्रफ ने कुचला है, ज़ियाउल हक ने कुचला है। तो अगर एक पुरअमन तहरीक का कायद कहता है कि इस आइन को बदलना चाहिए, वफाकी उसूलों पर तब्दील करना चाहिए और अक्सरियत और अक़लियत की बुनियाद पर नहीं बल्कि इंसानी बुनियादी हकूक़ पे होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा सना, उन लोगों को आप कैसे मुतमईन करेंगी जो एक आम पाकिस्तानी है जो ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को नहीं समझता, लेकिन उनको लगता है कि आप खुद और आपके अलावा मंजूर पश्तीन हो गए या मोहसिन दावड़ या इस तरह के जो दीगर नाम सामने आते हैं, आप लोगों को मुल्क दुश्मन समझते हैं और उसकी वजह ये होती है कि उनका ख्याल है कि आप लोग आर्मी या पाकिस्तान रियासत के ख़िलाफ़ इस तरह के स्लोगन्स आप लोग अक्सर उठाते हैं जिसकी वजह से लोगों में नफरत पैदा हो गई है। तो उस चीज़ को आप कैसे यहाँ पे एड्रेस करेंगे, एक आम आदमी को कैसे समझाएंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमने जनरलाइज नहीं किया कि रियासत के सारे इदारे बुरे हैं। हम रियासत के उन इदारों की गलत पॉलिसियों पे क्वेश्चन करते हैं, उन गलत पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हमने ओवरऑल किसी से नफरत करने पे किसी को मजबूर नहीं किया। हम जो बात भी करते हैं दलील के साथ करते हैं, सबूत के साथ करते हैं, और हम सारे विक्टिम्स को जब लाते हैं जलसे जुलूस में तो उसका मतलब यही होता है कि लोगों को पता चले। लेकिन बदकिस्मती से चूंकि पाकिस्तान का मीडिया हमें ब्लैकआउट कर रहा है, हमें कोई कवरेज नहीं दे रहा, तो इसलिए आवाम को ये पता नहीं चलता कि हम क्या कह रहे हैं और कैसे। तो फिर जो मीडिया का जो काम होता है या प्रोपेगेंडिस्ट का जो काम होता है वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट तहरीर के मखसूस हिस्से और मखसूस नारे उठाकर जो है वो लोगों को बताते हैं। शुक्रिया हमें टाइम देने का। यहाँ नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं
سر آپ آگے آ جائیں. شہاب ایڈوکیٹ ہمارے پاس موجود ہیں اور پی ٹی ایم کے حوالے سے ان کی جتنی بھی قانونی کارروائی ہوتی ہے اور چیزیں ہوتی ہیں ان کو شہاب صاحب دیکھتے ہیں. تو آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کیسے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جب آئین کے خلاف باتیں ہوتی ہیں, جب ریاست کے خلاف باتیں ہوتی ہیں, تو اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیں جی, یہی تو سارا مسئلہ ہے کہ جتنے بھی کیسز اب تک رجسٹر ہوئے ہیں ان میں اگر آپ الزامات کو دیکھیں تو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جھوٹ. لیکن اس طرح کی ویڈیوز تو بالکل سامنے آئی ہیں نا جس میں ریاست اور اداروں کے خلاف باتیں ہوئی ہیں, تو وہ چیز مطلب اگر اظہار رائے کی بات کریں تو اس چیز کو کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے جب ریاست کے خلاف بات ہوتی ہے, جب آرمی کے خلاف باتیں ہوتی ہیں, اس کو کیسے آپ دیکھیں گے؟ یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے لیکن بڑی سمپل ہے. مثلا کسی بھی سیاسی کارکن نے یا کسی لیڈر نے فرض کریں یہ فوج کا ذکر شروع کر دیا اور اس نے یہ کہا کہ یہ جو ایکسٹینشن لی گئی ہے یہ ناجائز ہے, یہ غلط ہے, نہیں ہونی چاہیے تھی. اب اس چیز کو لے کر اس کے خلاف بغاوت کا کیس بنانا, اس کے خلاف یہ کیس بنانا کہ اس نے آرمی کے خلاف باتیں کی ہیں, میرا خیال ہے یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب منظور پشتین کے خلاف جو کیس رجسٹر ہوا ہے اس میں اس کی تقریر کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ اس میں پنجاب جو ہے وہ ساری آسائشیں, ساری فائدے جو ہے وہ پنجاب لے جاتا ہے. آبادی کی وجہ سے پختونوں کو اس میں کچھ بھی نہیں ملتا. تو اب یہ آئین کے خلاف بات نہیں ہے, آئین تو ہم نے بنایا ہے, اس قوم نے خود بنایا ہے. آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے, آئین کو درست کیا جا سکتا ہے, آئین میں ایڈیشنز ہو سکتی ہیں. تو اس کے یہ مطالبہ جو ہے اس کو کب مطلب ہے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہم آگے چلتے ہیں. اور بھی لوگ ہیں ہمارے پاس یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی آپ بھی بتائیں ہمیں کہ پہلے اپنا تعارف بھی کروائیں اور پھر بتائیں کہ تھوڑی ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ ایک کنفیوژن ہے کہ ہر بات اس طرح لگتا ہے کہ اس کا ڈیٹیل نہیں بتایا جا رہا. کبھی بتایا جاتا ہے کہ ہم ریاست کے خلاف نہیں ہیں, اداروں کے خلاف نہیں ہیں, لیکن پھر وہی چیز ہوتی ہے کہ جب اس طرح کے احتجاجات ہوتے ہیں تو اس میں پھر نعرے اس طرح کے لگوائے جاتے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی, جمیلہ گیلانی میرا نام ہے, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں. مثلاً آپ مجھے بتائیں کہ کون سے نعرے, تو میں آپ کو وضاحت کروں کیونکہ مجھے اینٹی اسٹیٹ کوئی بھی نعرہ نہیں لگتا. تو آپ اگر سمجھتی ہیں کہ اس طرح کے کوئی نعرے ہیں تو آپ مجھے بتائیں تو میں تفصیل میں. جس طرح کیا کہا جاتا ہے کہ ہم فوج کو نہیں مانتے ہیں یا فوج کے خلاف نفرت آمیز جملے اس طرح کہنا, یا پھر پنجابی اس طرح ایک ریسسٹ قسم کے جملے دہرانا, یہ تمام چیزیں ایسا ہے نا کہ فوج کو ماننے کی بات نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ فوج کا پاکستان کی پالیسیز میں کام نہیں ہونا چاہیے. فوج کا کام اس ملک کی حفاظت ہے, جس کو آپ چوکیداری بھی کہہ سکتے ہیں, وہ ان کا کام ہے. ملک کے نظام کو چلانے میں فوج کا کام نہیں ہونا چاہیے, یہ ہمارا بات ہے. اور یہ پاکستان کے آئین کے خلاف بات نہیں ہے, یہ پاکستان کے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے. صحیح. تو تھینک یو ویری مچ. کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ اور آپ نے باقی نعروں کا بھی کہا, تو اگر آپ باقی نعروں کا بھی کہیں تو میں آپ کو پھر اس کا بھی بتاؤں. اصل میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ ایک عام آدمی جو اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے, ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے ملک کے خلاف, ان کے ریاست کے خلاف, ان کے آرمی اداروں کے خلاف یہاں پہ لوگ جمع ہوئے ہیں. تو میں چاہتی تھی کہ آپ وہ چیزیں بتائیں کہ کیا اس طرح کی چیزیں آپ کے یہاں پہ ہوتی ہیں اور ان کو آپ کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے کہ اس طرح کی چیزیں جب. دیکھیں جی, میں سمجھتی ہوں نا کہ عام آدمی کو اس لیے نہیں پتا کہ جو میڈیا ہے وہ ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ہماری آواز, منظور پشتین کی آواز یا پیچھے رہے والی قوموں کی آواز لوگوں تک پہنچائے. اگر میڈیا آزاد ہوتا تو ہماری آواز بھی اس طرح پہنچتی, پھر لوگ فیصلہ کرتے
کہ کون ٹھیک ہے اور کون ٹھیک نہیں ہے. منظور پشتین جو ہے وہ اپنے لوگوں کے حق کی بات کر رہا ہے. ان لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی پختونوں کے ساتھ یا باقی پیچھے رہنے والی قوموں کے ساتھ وہ ان کی بات کرتا ہے. اس میں کوئی بھی غداری کا کہیں بھی اپنے حق کی بات کرنا اگر پاکستان جیسے ملک میں اس کو غداری سمجھا جاتا ہے کہ اپنے حق کے لیے بات کرے تو ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنی سوچ پر. ہم تو بہت کلیئر ہیں, ہم اپنے حق کی بات کر رہے ہیں, اپنے مظلوم لوگوں کی بات کر رہے ہیں, وہ لوگ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم جنگ کے خلاف ہیں, ہم پرامن لوگ ہیں اور ہم جنگ کے خلاف ہیں. تو اگر ہم جنگ کے خلاف بات کرتے ہیں تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے, اس میں کوئی غداری کا کوئی بھی اسپیکٹ نظر نہیں آتا. لیکن چونکہ عام آدمی تک میڈیا کے ذریعے ہماری پہنچ نہیں ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ ہم جنگ کے خلاف ہیں, ہم اور چیزوں کے خلاف نہیں, کیونکہ جنگ نے ہی ہمیں برباد کیا ہے, ہمارے لوگوں کو جنگ نے برباد کیا ہے. تھینک یو ویری مچ. ہم اور لوگوں سے بھی بات کریں گے, دیکھیں گے. آپ چلیں ناظرین ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہاں جو لوگ جمع ہوئے ہیں وہ جو سب لوگ یہاں پہ ہوئے ہیں, ہر کسی کا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے. تو آپ اپنا نام بتائیں اور آج جو آپ یہاں پہ آئے ہیں اس کا بیسک مقصد کیا ہے, آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرحاد افریدی میرا نام ہے, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں. میں تو سارا یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی نظر میں ہے, اس کو میں صرف ہی قانون کے نظر سے دیکھتا ہوں, کیونکہ میں قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے جو پی ٹی ایم جو ابھری ہے اور پچھلے 2 سالوں سے جو موومنٹ چل رہا ہے, یہ صرف اور صرف اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے, ریسٹوریشن آف سیولین رائٹس. جو سیول رائٹس ہم کلیم کر رہے ہیں وہ اس دھرتی اس ملک کے آئین میں وضع شدہ ہے. آرٹیکل 8 سے لے کے آرٹیکل 28 تک جو پروٹیکٹڈ ہے, اور ہر ایک شہری کا اتنا ہی حق ہے جتنا قانون آئین دیتا ہے. لیکن ہم گراؤنڈ پہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ اگر وہ سویلین ہے تو اس کے ساتھ بالکل قانون سے بھی اوپر سلوک کیا جا رہا ہے. دوسرا جو باوردی ہے, اور جو میں اسپیسیفکلی کہوں گا جو آرمی سے ہو, جو اداروں کے لوگ ہیں, وہ خواہ حقوق جتنا بھی سلب کرے, وہ جتنا بھی استحصال کرے لوگوں کا, وہ جتنا بھی قانون کے ساتھ مذاق کرے, نہ کوئی ان کا پوچھنے والا ہے, نہ کوئی ادارہ ہے. یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ قانون کی بات کرنا اور بغاوت پہ اتر آنا دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے. جی میں یہاں پہ اس طرح لگ رہا ہے کہ بغاوت پہ لوگ اتر آئے ہیں, تو پھر قانون کی بات پھر بالکل ایک بندہ یہ رائے قائم کر سکتا ہے کہ بغاوت پہ لوگ اتر آئے ہیں. اس کا الٹیمیٹ مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو موومنٹس ہوتے ہیں اس کا منطقی انجام وہی بغاوت پہ جا کے پہنچ سکتا ہے. ہمارے اداروں کو چاہیے, ہمارے ملک کے ہمارے حکمرانوں کو چاہیے, ہمارے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ ہمارے مطالبات کو سنجیدگی سے لے اور قانون اور آئین کی نظر میں اس کو لے اور اس کو حل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے. اس طرح نہ ہو کہ یہ عوام اٹھے اور یہ عوام پھر سویلین رائٹس ریسٹوریشن کے مطالبات کی بجائے یہ بغاوت پہ اترے اور بغاوت کا اعلان کرے اور سول نافرمانی ہو, تو پھر اس میں نہ شاید ملک چل سکے گا اور نہ یہ ادارے چل سکے گا. آپ نے دیکھا جو لوگوں نے اپنی رائے دی یہاں پہ, اور میں نے جو یہاں پہ دیکھا کہ پی ٹی ایم کے لیے جو زیادہ تر لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں ان میں پشتونوں کی جو زیادہ جو انٹلیکچوئلز اور کافی ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ پی ٹی ایم میں شامل ہے, اور ان کی باتیں بھی آپ نے سنی کہ کیا کیا ان کے شکایات ہیں ریاست سے, حکومت سے اور اداروں سے, وہ بھی آپ نے سنی.